عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے لیے یہ حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. I have not left behind me a trial more harmful to men than women. یعنی میں نے اپنے بعد اگر سب سے جو ہے نقصان پہنچانے والا اگر کوئی فتنہ اور مردوں کے لیے چھوڑا ہے تو وہ عورتیں ہیں. Yes, this is true. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، لیکن did he mean that women are evil or what? اسی طرح یہ تو خیر حدیث ہے، قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. تو اگر فتنے کا مطلب کرپشن ہے تو why don't you burn your money? Why don't you kill your children? Because when it's money and children, suddenly فتنے کا مطلب ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. But when it comes to women, فتنہ بن جاتا ہے curse یا ایک لعنت اور something like that. تو مائی ڈیئر ایوری بڈی، لائک جو بھی عورت کو فتنہ سمجھ کے اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا سیکنڈ کلاس سٹیزن بتاتے ہیں، تو پھر جان لیجئے کہ فتنہ ان عربک از ناٹ فتنہ واٹ اٹ مینس ان اردو. عربک میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے a test, a trial and something that reveals what's inside you. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اگینسٹ آدمیوں کو وارن نہیں کیا ہے. He warned them about themselves, about the weakness of desire, the failure to ان کی جو نظریں نیچے کرنا ہے, and the danger of losing taqwa. So yes, women are fitna, just like wealth is, just like power is, just like fame is, but fitna is not evil. It's a mirror, it's aina to show you really like who you are when you face temptations. So when next time someone says aurat fitna hai, so my dear sisters, ask them, then what about money and what about your children? Maybe the real fitna is the mindset that refuses to understand the Quran and the words of Quran.